دراصل یہود اور ہنود نے یہ جان لیا تھا کہ اپنے زمانے کا ایک محمد بن قاسم، شیر شاہ سوری، عثمان غزنوی دوبارہ اسلام پاکستان کی سرزمین پر پیدا ہو گیا۔ پھر ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر اسے اسی طرح چھوڑ دیا گیا تو پھر ایک سلطنت عثمانیہ کا قیام ہوگا، پھر اسلام دمکتا ہوا ستارہ ہوگا اور اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ دنیا کے اوپر پھر راج کرے گا، پھر اسلام کی کئی براعظموں کے اوپر حکومت قائم ہو جائے گی۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کے کپتان، میرے کپتان عمران خان کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں، اور باجوہ اور یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے پاکستان میں، یہ ان کے اعلی کار بنے۔ میری جان، خطرہ انہیں صرف اتنا تھا کہ کہیں دوبارہ کوئی ارطغرل، کوئی عثمان، کوئی محمد بن قاسم آ کر اسلام کی آواز نہ بلند کر دے۔ لیکن اس دفعہ ان کا انتخاب غلط تھا۔ کردوغلو تو انہوں نے بہت چنے، میر جعفر اور میر صادق کا انتخاب تو انہوں نے ٹھیک کیا، لیکن جس ٹیپو سلطان پر انہوں نے ہاتھ ڈالا اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی فیض تھا، کیونکہ اس نے جب بھی بات کی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں یہاں پر۔ آج ایک بار پھر بازی بھی آپ کے ہاتھ میں، تیر بھی آپ کے ہاتھ میں اور کمان بھی آپ کے ہاتھ میں، شکار آپ کے سامنے ہیں، اور وہ شکار ہیں 13 جماعتیں اور ان کے سہولت کار۔ سہولت کاروں کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ سہولت کار کون ہیں۔ کچھ سہولت کار عدالتوں میں بیٹھے ہوئے گات لگائے ہوئے ہیں، اور کچھ سہولت کار وہ ہیں جو اپنے آپ کو محافظ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ آج اٹھو، آج وقت ہے، اٹھو، آج بغاوت کا سما پیدا کرو۔ 8 فروری اتنا دور نہیں، تیاری کرو۔ اگر انتخابات ہوں تو جوک در جوک نکلو، اپنا کردار ادا کرو، اور ووٹ سے پاکستان کی سرزمین کے اوپر ایک بار پھر انقلاب برپا کر دو، تاکہ آپ کے بچوں کی خاطر یہ حقیقی آزادی کی جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یہ حقیقی آزادی کی جنگ نہیں، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، یہ اسلام اور باطل کی جنگ ہے۔ آج اگر میرا کپتان ہوتا تو فلسطینیوں کے کان اس طرح نہ ترستے کہ ان کی خاطر کون آواز بلند کرے گا۔ جس طرح اس نے پہلے للکارا تھا، آج ایک بار پھر للکار کر کے تھا کہ بند کرو یہ ظلم و ستم۔ اگر وہ نہ کرتے، یہ ان کی مرضی، لیکن کم از کم آواز تو اٹھائی جا سکتی تھی۔ افسوس، آج نہایت افسوس سے یہ کہوں گا کہ آج ان کی خاطر اور مسلمانوں کی خاطر آواز بلند کرنے والا کوئی نہ رہا۔ اٹھو، اپنے کپتان کی خاطر نکلو، اور ان کے چہروں پر زناٹے دار تھپڑ مارو، جس کی چیخ شرق غرب سنائی دے، ان کے آقاؤں کو سنائی دے، اور ایسا ان کے خلاف نکلو کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں۔ انشاءاللہ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی اس فنڈ ریزنگ مہم کا حصہ بنیں گے، تو وزٹ کریں www.ptioverseas.com۔ آئیں، اپنے کپتان کی آواز میں اپنی آواز ملا کر اس آواز کو مضبوط کریں، تاکہ آپ کے بچوں کے آنے والے مستقبل اور روشن مستقبل کے لیے ہم یہ جنگ جیت سکیں، اور آپ کے حقوق آپ کو آپ کی دہلیز پر مل سکیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 9 فروری کو طلوع ہونے والا سورج تحریک انصاف کا سورج ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی و کامرانی سے نوازے گا۔ انشاءاللہ اگلا سورج
9 फरवरी का तहरीक इंसाफ का सूरज ختم کر होगा जी। खत्म हो गई है जी, बस आखिरी है, आखिरी बात है। तो www.ptioverseas.com विजिट करें। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके पास चंद अमाउंट आएंगी, आपने अपनी इस्तात के मुताबिक कोई भी रकम सेलेक्ट करनी है। डोनेट का बटन आपने दबा देना है। नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहां पर आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, आपने अपनी डिटेल्स डालनी है, नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, और आपसे आपका नाइकब कार्ड पूछा जाएगा, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड। अगर आपके पास मौजूद है तो ठीक, अगर नहीं तो पासपोर्ट नंबर वहां पर दर्ज करें। नीचे रेफर्ड बाय टिकटॉक टीम, कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है अज़रबैजान, सिटी बाको और 786 बिस्मिल्लाह स्ट्रीट। अज़रबैजान को सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि हकीकी आज़ादी के मुजाहिद जो टिकटॉक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जानफिशानी से काम कर रहे हैं, हम इनका अंदाज़ा लगा सकें और इनको देख सकें कि वो कितना काम कर रहे हैं और वो अपने आप को भी देख सकें। तो अज़रबैजान इसलिए सेलेक्ट किया गया है कि वहाँ से कोई फंडिंग नहीं हो रही थी, अब वहाँ से जो फंडिंग भी हो रही है वो टीम टिकटॉक के ज़रिए हो रही है। तो आप सेलेक्ट करें अज़रबैजान, सिटी बाको, 786 बिस्मिल्लाह स्ट्रीट, डोनेट कर दें। ड्यू टू अ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यूर डिटेल्स आर नॉट गोइंग टू शेयर विद अ थर्ड पार्टी, और आपकी डिटेल्स किसी तीसरे बंदे के साथ शेयर नहीं की जा सकती। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप क्या करें, आप इसको विज़िट करें, अपनी इस्तात के मुताबिक फ़ंड रेजिंग में हिस्सा बने, फ़ंड रेजिंग का हिस्सा बने, इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारे इस मैसेज को मज़ीद कानों तक पहुँचाएँ, ताकि हो सकता है किसी दिल पर हमारी बात असर करे, और जब दिल पर बात असर करती है तो फिर अमल भी होता है। जी बहुत शुक्रिया आपको मुझे बर्दाश्त करने के लिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। ओवर टू यू जी। اچھا میں یہ آپ کی تقریر جو ہے نا یہ اسپیس پہ بھی لوگ سن رہے تھے، اور میرے ساتھ میرے بیٹھے ہیں دوست انجم مرتضیٰ، اور میں انجم مرتضیٰ سے کہوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں، سنیے ذرا۔ جی انجم مرتضیٰ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کے اسباب آپ کو بہت سلام دعا۔ تو بالکل جی ماشاءاللہ، مجھے تو جناب ہماری تو روح تازہ کر دی جی آپ کے اسپیکر صاحب نے جو گفتگو کی ہے، بڑا مزہ آیا۔ خالد محمود فرام یو کے جی جی بڑے زبردست جی ماشاءاللہ، انہوں نے ایک ایک چیز کو جیسے ہے نا تسبیح کے دانے پروئے جاتے ہیں اسی طرح انہوں نے پرویا اس کے اندر۔ تو ہم تو یہ تقریباً آلموسٹ یہ اسپیس چلا رہے تھے، میں تقریباً میں پاکستانی وقت کے مطابق 10 بجے سے انورڈ ہوں، یہ کنٹینیو ہے۔ تو میں تو بڑی دیر سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا پہلے سے، شاید آپ آئیں گے تو ہم حضور سے آپ کی اسپیس کے ساتھ مرج کریں گے اپنے اس اسپیس کو آپ کی جو تھا ٹک ٹاک کے اوپر۔ تو باقی بالکل صحیح ہے جناب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں سے بالکل سب انڈوزیبل ہے، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کو سب، اور ان کے ساتھ بالکل دوسرا نا ہماری پوری کوپریشن ہے۔ باقی جتنے آپ کا دوسرا ہے اس میں پارٹی کے اندر فنڈنگ اس کے اوپر بھی ہے، وہ اصل میں تھوڑا سا پہلے آپ کرتے تو ہمارے ساتھ اور بھی اسپیکر آتے ہیں، تو ابھی آلموسٹ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اس ٹائم تک کلوز ہو جاتی ہے، تو بلکہ اس وقت بس بھی میرے سے تھوڑی غلطی ہوگی، میں نے چیک نہیں کیا، میں دراصل ادھر لگا ہوا تھا کیونکہ میرے پاس آج پینل بڑا زبردست بیٹھا ہوا تھا، تو میں یہ آپ کریں ابھی تو وقت ہے جناب، ابھی تھوڑا سا 1-2 دن میں مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور ہم جناب اس کے اوپر بالکل وہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں کہ 8 فروری کو اس کو وہ کہتے ہیں نا نشان کو نشان عدر بنا دیں جناب 8 فروری کو، تو اس کے اوپر اس طرح کر کے اس کے اوپر کمر کریں۔ تو کیونکہ یہ خان صاحب نے بھی اس سسٹم کے اندر رہ کر ہی لڑنا تھا، اگر کچھ اور ہوتا آستا تو وہ اڈاپٹ کر لیتے، تو بجائے کہ انہوں نے کچھ اور کرنا ہو۔ باقی آپ ذرا تھا کیونکہ ہماری بھی انرجی ہو جاتی ہے یہ تو ویکینڈ تھا، ہم لمبی ریٹرن کیا، ورنہ تو یہ آلموسٹ ہم 2 گھنٹے پہلے بند کر دیتے ہیں، یعنی کہ 10 بجے سے لے کر پاکستانی 1 بجے تک ہم کرتے ہیں، ہماری یہ اسپیس ہے۔ تو باقی یہ معین بھائی نے بھی ہینڈ ریز کیا ہے تو یہ بھی گفتگو کریں گے۔ چلیں تھوڑی دیر BFT بھائی ہم معین بھائی کو سن لیتے ہیں۔ جی اوکے، میں نے کہا اوسی بھائی کا میسج بھی اگر آ جائے، اگر یہ سن رہے ہیں پاکستان میں تو بھی وہ زیادہ ضروری ہے پاکستانیوں کو سننے کے لیے، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو۔ بالکل، اچھا معین بھائی کو بولنے دیں، پھر اس کے بعد اوسی بھائی بول دیں، ٹھیک ہے؟ کیا شور۔ جی معین آپ بول سکتے ہیں، جی مائک کو بہت شکریہ۔ جی عابد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو آپ کی ٹیم کو جو لوگ لگے ہوئے ہیں
یہ جہاد ہے اور فی سبیل اللہ ہے، اور جس میں آپ بڑا میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ ایک ایک اکائی جو ہے نا اور ایک ایک قطرہ ہی دریا اور سمندر بنتے ہیں۔ باقی آپ لوگ ڈونیشن کا کہہ رہے تھے، وہ تو میں نے تو آلریڈی مطلب جتنا میں پارٹیسپیٹ کر سکتا تھا وہ پہلے ہی کر دیا تھا۔ دوسری جو چیز ہے میں بات کرنا چاہ رہا تھا اپنی ٹیم کو، تھوڑا سا یہ بھی آج ہماری اسپیس میں ڈسکس نہیں ہوا، ہم وہ کسی اور بات پہ ہی لگے رہے۔ یہ نشان کے بارے میں جو بلے کا نشان ہے اس پہ بھی تھوڑا سا لوگوں کو مطلب بتائیں کہ اگر بلے کا نشان نہیں رہتا تو پھر ہمارے پاس جہاں تک میں نے مطلب اسیس کیا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ مولانا شرانی صاحب کے ساتھ یہ کریں گے۔ ابھی کنفرم مجھے نہیں ہوا، میں نے دوستوں سے بس اتنا ہی بات کی تھی، تو اس کو بھی پھر ہمیں جو ہے نا آپ کی ٹک ٹاک ٹیم کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اگر بلے کا نشان رہتا ہے تو پھر تو ہم بلے پہ ہی ہیں، نہیں تو پھر یہ میرا خیال ہے تسبیح کے نشان پہ ہم جائیں گے۔ لیکن آپ لوگ زیادہ پارٹی کے ساتھ ٹچ ہیں، آپ کو زیادہ پتا ہوگا، لیکن جن لوگوں سے میں ٹچ ہوں ان سے میری جو بات ہوئی ہے تو پھر اس پہ بھی آپ لوگوں نے پلیز اویئرنیس دینی ہے جتنی جلدی دے سکیں گے، کیونکہ ٹک ٹاک لوگ دیکھتے بہت ہیں۔ جس ٹویٹر جو ہے نا، ٹویٹر صرف کہہ لیں کہ مطلب ایک الیٹ قسم کے لوگ یہاں آتے ہیں، ٹک ٹاک پاکستان میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، تو آپ کی بات بہت جلد سپریڈ ہوگی پاکستان کے اندر۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا بس اس طرف بھی آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے۔ باقی اللہ کرے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ بلے کو مطلب نشان یہ اسی طرح رہے اور پارٹی اسی پہ الیکشن لڑے، اگر نہ ہوا تو تھوڑی سی پھر آپ لوگوں کی ایفرٹ کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ جی شکریہ۔ جی سر جی، ضروری نہیں ہے سر کہ یہاں پہ ہمارے پاس ساری لیڈ ہی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اور ماشاءاللہ سارے اپنے اپنے کام کے پروفیشنل ہیں اور بڑے زبردست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جی اوسی بھائی آپ یہ یار مجھے ایک منٹ دینا عابد بھائی، میں ان سے پہلے بھائی کو کچھ بولنے ابو میں سے حمدان کو جی ذرا مائک دیتے ہیں۔ ابو حمدان جی بھائی، جی جی ابو حمدان بھائی، ابو حمدان بھائی جی السلام علیکم میرے بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ جہاں تک بلے کا سوال ہے، ہم لوگوں نے کیمپین بھی شروع کی تھی وال اسٹیکنگ کی، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ یہاں پہ بھی ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم جہاں جہاں ہماری آواز جا سکے ہم لوگ اٹھا رہے ہیں آواز۔ ساتھ میں سر جیسے بھی تسبیح کا نشان ہو یا جو بھی ہمیں آگے نشان اگر الاٹ ہوتا ہے، سو وی آر ریڈی فور اٹ انشاءاللہ۔ اس کو ہم لوگ پرنٹ بھی کریں گے، وال اسٹیکنگ بھی کریں گے، لیفلیٹس بھی کریں گے، پورے پاکستان میں انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے شارٹ ٹائم، لیکن ہم لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم لوگ پورے ملک میں اس کو پھیلا دیں انشاءاللہ۔ وی آر ریڈی فور اٹ انشاءاللہ۔ جی عابد بھائی جی بات ہم کر جی سکتے ہیں؟ جی اچھا میں ایک چھوٹا جی سا میسج دوں گا، جو آپ کی ٹیم دوسری بیٹھی ہوئی ہے بھائی جان، دیکھو آپ کو پتا ہے پاکستان میں لٹریسی ریٹ جو ہے نا بہت کم ہے، تو میں آپ اوبیسلی لگتا ہے کہ آپ عہدیدار ہیں یا اوبیسلی آپ چلا رہے ہیں تو یو نو بیٹر کہ پلیز یہ بالکل انفارمیشن آپ فلوٹ ہی نہ کریں کہ بلہ آئے گا بلہ جائے گا، تسبیح آئے گی یا خیمہ آئے گا یا گھڑی آئے گی، بالکل اس آئیڈیا کو فلوٹ ہی نہ کریں، کیونکہ اس سے ملتے جلتے آلریڈی سائن ہوں گے، اور وہ ہمارے جو زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں گاؤں والے، ان کو وہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو بیٹر ہے فار دا ٹائم بینگ آپ اس کو موضوع کو بات ہی نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھے کہ یہ آپ کی کیپٹن کی اسٹریٹجی ہے یا آپ کے جو ہے نا ٹیم مینجمنٹ کی اسٹریٹجی ہوگی۔ جب آپ کرکٹ میچ میں جاتے ہیں تو آپ صرف دیکھو کہ فاسٹ بالر کو بولو آپ نے فاسٹ بالنگ کرانی ہے، یا اسپن کو بولو آپ نے اسپن کرانی ہے، تو سیم آپ لوگوں نے نشان کی بات بالکل نہ کریں انٹل اینڈ انلیس نشان آپ سے لے لیا جائے۔ پھر آپ خود دیکھو گے آپ پاکستان میں بیٹھے ہوگے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، اور پورے ٹک ٹاک پہ نا وہ نشان وائرل ہو گیا ہوگا۔ وہ آپ ہم لوگوں پہ چھوڑ دو، مگر اس کا ذکر ہی نہ کریں انٹل اینڈ انلیس وہ چیز ہو، ٹھیک ہے؟ مائنڈ نہیں کرنا میرا بھائی، ٹھیک ہو کیا میرا بھائی؟ میری آواز گئی آپ لوگوں تک؟ جی 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 جا رہی ہے۔ انجم آواز آ رہی تھی آپ کو سب؟ جی جی مجھے آواز آ رہی ہے، بالکل صحیح بات ہے ان کی بھی۔ تو بیسیکلی جو معین بھائی کہنا چاہ رہے تھے وہ ان کا پوائنٹ یہ تھا، پہلے انہوں نے آلریڈی کچھ اور بات بھی تھوڑی سی ایڈ کرنی ہے کہ جو بیسیکلی ٹک ٹاک ایسا ہے جو یہ پلیٹ فارم ہے نا، یہ پاکستان میں زیادہ بیسیکلی فیملیئر ہے،
آل دو کہ لوگ زیادہ لوگ نہیں کرتے ٹویٹر کو. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا ان کا مطلب وہ نہیں تھا کہ بیٹھی ہے بھائیان ہم ٹویٹر پہ ہی بیٹھے ہیں آپ کی انفارمیشن کے لیے. ہم ٹک ٹاک پہ ہی بیٹھے ہیں, ہمارا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پہ ہی ہے. جو بھی ہمیں ملے جناب ایک بار 24 گھنٹے مل جائیں گے تو اللہ خیر کرے گا جناب. فیس بک ہے جناب اور بہت سارے سرچ انجن ہیں ان کے تھرو ہم یہ اپنا جو بھی آپ کو ملتا ہے جو بھی پارٹی کے اوپر جاتے ہیں وہ تو اور چیز ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر کریں گے. جی معین بھائی آپ نے کچھ کرنا ہے, آپ نے شاید بات کریں پھر ان کی طرف چلتے ہیں. جی میں نے وہ جو آپ نے بات کی ہے میں نے اسی کو کلیریفائی کرنا تھا. الیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ الیٹ کلاس, الیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں پہ نا پاکستان کی اگر پاپولیشن دیکھی جائے تو ٹویٹر پہ تو وہ 0.0001% مطلب 4 لاکھ لگا کے بھی تو ایک آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ٹویٹر پہ بھی ایک الیٹ بیٹھی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ کی بات زیادہ فلوٹ کرتی ہے ٹک ٹاک پہ نہ کہ ٹویٹر پہ اتنی فلوٹ نہیں کرتی, وہ اور طرح مطلب فلوٹ ہوتی ہے. تو وہ عابد بھائی آواز چلی گئی ہے. عابد بھائی ان کا مائک میوٹ ہے. عابد بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یار نیچے ہی کوئی کامنٹ کر دے, میری آواز کسی کو آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے, مجھے تو جی آ رہی ہے اچھا بیفٹی بھائی, جی آپ جی کی بات آ رہی, آپ کی اچھا آواز آ رہی ہے. اچھا عابد بھائی ان کو بولو نو نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ایشو, تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں نا. اگر میری آواز جا رہی ہے, وہ نشان کا چیپٹر کلوز ہو گیا تو لیٹس موو فارورڈ, ٹھیک ہے نا پلیز. عابد بھائی کی لگتا ہے کال آ گئی ہے. عابد بھائی ہمیں کہاں پھنسا دیا. عابد اچھا بھائی لالا عنایت کو, فہیم بھائی ویلکم. میں لالا عنایت بھی نظر نہیں آ رہے, وہ کدھر چلے گئے؟ لالا کو اٹھائیں, فہیم بھائی کو بھی لیں بیچ میں. اور بی ایف ٹی بھائی ہمیں ٹکٹیں جو ہے نا ان پہ ذرا تھوڑا فوکس کرنا چاہیے, اس پہ زیادہ بات کرنی ہے ہم نے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا وہ مارے ہیں تو ایک منٹ میرے وہ ابھی وہ مارے ہیں تو ایک منٹ میرے وہ ابھی تو ہمارے جب تھوڑا سا آتا ہے تو میں اسپیس والے جو پارٹیسپینٹ کو پتا ہوتا ہے ٹائم کا, تو تقریباً نہیں میں انشاءاللہ میں کل ابھی دیکھو میں ابھی ریزوم کر کے واپس آیا ہوں, انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا. یہ میرا دل ہے کہ وہ ابھی آپ سے بات کریں, ٹھیک ہے نا یار. بی ایف ٹی میری ہم آواز نے آ رہی سب سن لیا ہے عابد بھائی, سب ہم نے سن لیا ہے. ان کو بولے آگے بولے, سارا وہ ہم نے پرانا سن لیا ہے. آگے نیکسٹ انشاءاللہ. زبردست, ہے؟ اچھا بریلینٹ, میری آواز آ رہی تھی آپ کو, میری آواز آ رہی تھی؟ سب کچھ آ رہا تھا. زبردست, بریلینٹ, ماشاءاللہ. نہیں یار وہ میں تو ریزوم پہ گیا ہوا تھا, کالی ہو گئی تھی اسکرین. نہیں وہ عابد بھائی صرف آپ کی طرف کالی ہوئی ہے, یہ میرے ساتھ بھی 2-3 دفعہ ہو چکا ہے. آپ کے پاس سے وہ اس طرح ہوا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ سسٹم ہوا ہے, تو آپ کی طرف سے ہوئی ہے. باقی بروڈ گری وری نہیں ہے, بروڈ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. شکر ہو شکر. اچھا اس کا مطلب ہے پھر آپ نے باتیں میری اور انجم کی سنی ہیں, A to Z. اور جو معین بھائی بات کر رہے تھے وہ آپ نے سنی ہے پھر, زبردست, ٹھیک ہے. ہماری طرف سے ان کو تھینک یو بولیں. زبردست, گریٹ اسپیکر, بگ اچھا بی ایف ریسپیکٹ. ٹی بھائی پھر کل کیا کرنا ہے؟ پھر کل ان کے ساتھ پروگرام بنائیں, پھر اپنا بھی انہیں سنائیں اور ان کا بھی سنیں. کل کیا دن ہے؟ کل ہمارا جلسہ نہیں ہے. کل شام کو جلسہ ہے, ہاں 3:30. اچھا معین بھائی آپ نے ہمیں کس طرح نہیں ڈھونڈ سکے؟ آپ ٹک ٹاک آپ نے وہ کھولی ہے؟ فہیم بھائی نیچے آئے نا, فہیم بھائی سے پوچھے, فہیم بھائی سے پوچھے نا ڈائریکٹ. آپ نے ایک منٹ کیا وہ ابھی مجھے دیکھنا پڑے گا, وہ جہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ 3 کھجوروں کے درخت, اور وہ میں نے نا سرچ کر کے وہ ٹی وی چینل میں نے ڈھونڈ لیا, اور میں نے وہ سبسکرائب بھی آپ کا مطلب وہ لائک بھی کر دیا, لیکن وہ جب آپ لوگ لائیو آئے ہیں تو مجھے وہ نہیں ملا لائیو پہ. میں وہ پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ اگر مجھے نا ڈی ایم کر دیں اس کا دوبارہ لنک یہاں پہ میسج کر دیں ٹویٹر پہ, تو پھر وہ میرے لیے ایزی ہو جائے گا. اچھا آپ نے بی ایف ٹی کو فالو کر لیا اسے؟ جی میں نے وہ کر لیا ہے فالو. اچھا عابد بھائی شاید میں نے شاید فالو بیک نہیں کیا ہوا, تبھی نہیں آ رہا. آپ مجھے ان کی ڈیٹیلز, عابد بھائی آپ اسکرین شاٹ لے لینا, تو اس کو بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ. میں فالو بیک کر لوں گا, میں نارملی فالو بیک نہیں کرتا نا, تو شاید میری غلطی ہے. نہیں ان کا نام معین ہے,
کیوں یہی ہے اسی طرح ہے نا سر؟ نہیں نہیں وہ موئن نہیں، میں نا آپ کو ڈی ایم کرتا ہوں، میری آئی ڈی اور بنائی، وہ پاکستانی 540 ہے وہاں پہ آئی ڈی، اس نام سے ہوگا۔ میں آپ کو نا وہ کر دیتا ہوں، نام ڈی ایم کر دیتا ہوں میں آپ کو۔ اوکے جی ٹھیک ہے ٹھیک عابد بھائی وہ ہے بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں ہمارے پاس گیسٹ آئے، ان کو بھی ذرا ویلکم کرتے ہیں۔ فہیم بھائی آئے، کافی دیر سے ان کا مائک میوٹ ہے، اور زین شاہد صاحب آئے ہیں۔ ویلکم جی دونوں کو، بسم اللہ فہیم بھائی۔ اچھا اچھا فہیم بھائی بسم اللہ سر، السلام علیکم۔ یہ ہمارے جو فہیم بھائی ہیں نا، یہ یو کے پی ٹی آئی کے سیکرٹری ہیں، انفارمیشن سیکرٹری انجم۔ تو ہم آپ میں سے کوئی اگر کوئی بات کرنا چاہے تو ضرور کرے، نہیں تو ہم انہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بات کریں سر جی۔ اچھا میرا آپ لوگوں سے سیکرٹری صاحب سے ایک کوشچن ہے۔ جی جی کریں فہیم بھائی، آپ سے کوشچن ہے، آپ سنیں ذرا۔ جی میں سن رہا ہوں جی بہت سر۔ سارے دوستوں کو ادھر اسپیشلی ٹویٹر پہ وہ کہتے ہیں، مطلب ان کا یہ ایک کیا نام، ان کا مائنڈ ہے کہ پہلے خان صاحب کو باہر آنا چاہیے پھر الیکشن میں جانا چاہیے۔ خیر میں الیکشن کے حق میں ذاتی طور پہ، لیکن میرا کوشچن یہ ہے اگر ہم الیکشن جیتے ہیں انشاءاللہ تو پھر تو اسٹریٹجی سمجھ آتی ہے کہ خان صاحب کو ہم کس طریقے سے باہر لا سکتے، لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے 100 مرتبہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر ہم الیکشن لوز کرتے ہیں تو پھر پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ ہم خان صاحب جو کس عذاب سے آج 202 یا 201 ایف آئی آر ہو گئی ہیں ان پہ، تو ان کی جان اس مطلب چنگل سے کیسے چھڑائی جا سکتی ہے؟ آپ لوگ ڈسکس کرتے ہوں گے آپس میں، تو کیا مطلب کیا ہوگا اگر وہ نہیں الیکشن ہم اللہ نہ کرے نہیں جیتے، تو پھر اس کا مطلب کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ جی شکریہ۔ جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے ہر دوست کے پاس انکلوڈنگ مائی سیلف کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہوتا ہے، اور اس آئیڈیا کے اوپر ہم ٹوٹلی بیس کر لیتے ہیں، اور اس کو لے کے ہم سارا دن اس سے الجھتے رہتے ہیں۔ میں نے کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا، کسی کو برا دکھانے کے لیے، میں صرف ود اے ریزن بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب خواہش تو ہماری پہلے دن سے ہے کہ خان صاحب باہر آئیں، اور ہم نے اس کے لیے ہر طرح کی اٹیمپٹ کی، سب کچھ کیا۔ انفارچونیٹلی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں لوگ اس طریقے سے ہمت نہیں کر سکے۔ ہماری چین آف کمانڈ کچھ چیزیں اپنے کنٹرول میں لے گی، وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، حالانکہ ہماری خواہش نہیں تھی۔ اگر بڑی تعداد میں لوگ نکلتے تو ہم سب سمجھتے تھے کہ اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا۔ انفارچونیٹلی وہ ہماری قسمت میں نہیں تھا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ بات سر یہ ہے کہ بعض دفعہ جب آپ ایک کسی پولیٹیکل ڈبیکل میں ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، تو کیونکہ ڈیموگرافی تو روز جی کسی نے کوئی بات کرنی تو میں خاموش، کسی نے جی اچھا، ڈیموگرافی پاکستان کی ڈیلی چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس ڈیموگرافی کے حساب سے ہماری ہر بندے کی خواہش ہے کہ جی خان صاحب باہر آئیں تو بہت اچھا ہوگا، لیکن ہمیں آرڈر ملا ہوا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ آپ نے ہر حالت میں، ہر صورت میں الیکشن لڑنا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی آؤٹ کم آئے۔ تو اس لیے اس کے اوپر ہم ساری دن ڈبیٹیں کریں کہ یہ نہیں تو یہ ہو جائے گا، وہ نہیں تو وہ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پارٹی کا ایک لیڈر ہے جس کی وجہ سے سب لوگ باشعور کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس کے وزڈم کو فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں ادھر ادھر کی باتیں پہ زیادہ توجہ اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ ڈیموگرافی تو روز چینج ہوتی ہے۔ دوسری میری ایک عادت ہے، میرے یہ سارے دوست جانتے ہیں کہ ایز این ایڈوائز ہی دے سکتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ بھائی ہمارا جو میڈیا ہے نا، وہ 200 حرامیوں کا ایک حرامی ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کو تو چھوڑے نا، انہوں نے روز کوئی نئے فیلڈ چھوڑے ہوتے ہیں۔ ایسے لاتے ہیں جی خان صاحب کو یہ ریلیف مل گئی، ادھر یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا۔ میں نے تو ہمیشہ ان کی جو خبریں آتی ہیں ہمیشہ اس کے ان بٹوین دیکھتا ہوں، وہ کیسے کہ جو ہمارے اپوننٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ عمران خان کو اندر کرنے کے باوجود اس کی پاپولیرٹی سکائی ہائی ہے، ان کے سارے پلانز فیل ہو رہے ہیں، تو وہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران کے لوگ الیکشن سے پیچھے ہٹ جائیں، خان کو 2/3 میجارٹی ملتی ہے، یا ان کی کوشش ہے کہ خان صاحب کو جیسے پچھلی دفعہ سیٹیں ملی تھی اتنی ملی، ٹھیک ہے، یہ ان کی کوشش ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں میکسیمم سیٹیں ملیں، ہم اس کی ٹرائی کریں۔ سو اس لیے ہماری الیکشن اگر 2 مہینے لیٹ کرتے ہیں تب بھی آج اگر ہم 75 to 80% ہیں تو ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اس کو اچیو کریں، اور اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے یہ الیکشن کو آگے لے کے جاتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ 95 to 100 ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہے پاکستان کی ریالٹی۔ کوئی بھی بندہ جو تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے وہی اس بات کو سمجھتا ہے کہ بوتل سے جن باہر آ چکا ہے۔ آج سے 2-2.5 سال پہلے جس طریقے سے ہم لوگ فوج کے خلاف کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے، ہمارا سارا رومانٹسزم ختم ہو گیا۔ اب یہ فوج کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فیئر الیکشن کروائے، اور خان صاحب کہتے ہیں فوج بھی ہمارا، ملک بھی ہمارا۔ یہ فوج کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایسی جگہ بنائیں کہ جس میں ہم لوگوں کے لیے وہ قابل قبول ہو۔ آج بھی ہم اپنے لیڈر کی وجہ سے نہیں کہتے، دل میں تکلیف تو ہوتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ پیچھے کون ہے۔ تو یہ سر کیچ 22 ہے۔ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ अगर ਅਸੀਂ अपने ज़ुबान ਦੀ उल्ली लानी है, सॉरी मैं पंजाबी में चला गया, तो नो प्रॉब्लम, हम पूरी रात डिबेट कर सकते हैं, लेकिन हमें आखिर डिबेट के एंड में ये मेरे जितने भाई बैठे हुए ना ये इस बात को जानते हैं, मैं आज से 5 महीने पहले कोई इलेक्शन के बारे में बात नहीं करता था। ये मेरे गवाह हैं, आबिद भाई भी गवाह हो जाएंगे, BFT भी सारे, कि बात तो जाके जैसे भी हो इलेक्शनों पे ही जाके पाकिस्तान का फैसला होगा, या मार्शल लॉ लगेगा या इलेक्शनों पे फैसला होगा। तो अगर इलेक्शनों पे फैसला होगा तो हमें आज से 4-5 महीने पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि हम हर सूरत में ये हमारे मुल्क का डू एंड डाई इलेक्शन है। अगर ये इलेक्शन ना हुआ, बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर हम अपना रोल नहीं प्ले कर सके जो हम कर सकते हैं, बिलीव मी, हम सब दोस्तों के, भाइयों के रिश्तेदार वहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी वजह से 80 सीटें दे आर बेस्ड ऑन ओवरसीज पाकिस्तानी, वो भी मैं पंजाब की सीटों की बात कर रहा हूँ। तो सर हम ये कर सकते हैं, हमें इधर उधर की कहानियाँ सुन लें, खुश हो जाएं। ट्विटर स्पेसों में जो हमारे सो कॉल इंटेलेक्चुअल बैठे होते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे, जब उनको कोई कॉल देने की बारी आए तो वो 10 नहीं निकलते। हमारे जो टिकटॉक पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से ही लोग इंशाल्लाह माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में वॉल स्टिकरिंग कर रहे हैं, और ये हमने 4-5 महीने से शुरू किया हुआ है, जब लोग डरते थे। जो हमारे वो ट्विटर स्पेस में, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, यस दे कैन डू लॉट ऑफ गुड वर्क, लेकिन ग्राउंड में उनकी फील नहीं है, और हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि उधर छोड़ के यहाँ बैठे हैं कि ये जेन्युइन लोग हैं जो निकल सकते हैं, इनको सेंस ऑफ डायरेक्शन देनी है। आपका भी यही काम है, मेरा भी यही काम है, और हर दूसरे तीसरे बंदे का यही काम है। बाकी सब स्पैकुलेशन है, रोज़ चीज़ें चेंज होती है। असी लड़ के लैनियां, जे नहीं होया तो मैं तो कसम खाधी है मुड़ के पाकिस्तान का ना ही नहीं लेना। मैं 1986 जिते आ गया, जिसले ज़्यादा दौर सी जिसले भुट्टो साहब ने हैंग किया गया। सो सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्रीवी हैं। बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये पक्की बात है, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग इतना पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते जितना आप और हम सब सोचते हैं। और हमें अल्लाह ने नवाजा है कि हम बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में हैं जहाँ के सिस्टम कंपैरेटिवली बेटर देन पाकिस्तान, और हमें उन अच्छे सिस्टम के फ्रूट्स का पता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ये फ्रूट्स हो। मेरी बात लंबी होगी सर, ओवर टू यू गाइस, थैंक यू। जी अंजम भाई या मोइन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? फिर उसके बाद BFT भाई जाएंगे। जी सर।
अंजम भाई जी मुझे जवाब मिल गया। मेरा ख्याल उन्होंने अंजम भाई ने अब सोना होगा, तो अंजम भाई मेरा ख्याल अगर आप लोगों ने क्लोज करनी है तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। आपने काम पे भी जाना है सुबह को। शुक्रिया। तो जी अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, ये सॉरी इनका नाम, सॉरी जनरल सेक्रेटरी साहब का मैं नहीं सुन सका, क्या नाम था इनका? फहीम मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई यूके फहीम मलिक। नहीं, नाम से किसी को मुखातब किया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है जी। फहीम। शहीद साहब नाम बताएगा। वैसे मेरा फहीम, नाम sorry, लिखा sorry, हुआ है, फहीम। मेरा नाम लिखा हुआ है जी वो फहीम क्या साहब, कहते हैं, नहीं वो बदनाम मेरे जो हमारे होंगे तो साथ क्या ट्विटर नाम पे ना नहीं होगा। आता, आपका ट्विटर से लिंक किया गया। अच्छा ये अच्छा फिर आपके साथ बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, ये ट्विटर से इधर आए हैं, ये वहां से तंग आ के ना ये ट्विटर से भाग के तो इधर आए हैं। इन्होंने कहा कि वहां पे काम नहीं हो रहा और यहाँ पे आके हम काम करते ये अच्छा किया है, बिल्कुल ये वो है, क्योंकि वो टिकटॉक ज्यादा अपील करती है पाकिस्तान में, ऑलरेडी मोइन भाई ने बता दिया। बाकी ठीक है, ये बड़ी अच्छी फहीम साहब की गुफ्तगू ट्रू होती, बिल्कुल कंफर्म। उन्होंने 110% सही कहा कि उन्होंने ये पंजाब के बेस के ऊपर थी हमारी हकीकी आजादी मार्च, वो उसके ऊपर वो दूसरा ना, उन्होंने उस तरह का पार्टिसिपेशन नहीं थी, जिस वजह से खान साहब ने ये सोचा और ये समझा कि मुझे ये जो भी है, जैसा भी आइन है, ये घिसा पिटा जिसके अंदर भी है, जैसे भी है, इसको ताकि मैं फेस करूं। और ये आवाम देख रही है, और हम जैसे बंदे जो आप बैठे हैं, आप जैसे आप लोग हैं और मैं और भी हमारे साथी हैं, वो ये चीज वो बखूबी से देख रहे हैं। बाकी उन्होंने एक और बात जिक्र की, एक तो उन्होंने ये पंजाब वाला सेंड कर दिया, दूसरा एक और जिक्र उन्होंने किया था, मेरे ध्यान से निकल रही है बात कि निशानों के बारे में उन्होंने बात की थी कि निशान ठीक है, वो तो वो इतना कोई नहीं है आबिद भाई, ये इतना नहीं है, ये इम्पोर्टेंस नहीं है बेसिकली। ये बड़ी वो जो ये इंतखाबात होते हैं तो वेल नहीं होते तो तभी कोई नहीं, हमें हमारे लिए तो जो खान साहब जब तक हमारे लिए आते नहीं है वो तो ठीक है, डजंट मैटर, हो जाते हैं तो वेल, अगर इंतखाबात होते हैं तो वो कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये भी चीज इनके ऊपर थी कि ये थोड़ा सा कहेंगे कि ये IMF की जो सोल्यूशन मिलनी इंस्टॉलमेंट मिलनी थी इनको जो लोन की सूरत में, उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा इलेक्शन के ऊपर। और सेकंड चीज ये थी कि पंजाब के अंदर नो डाउट आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके अंदर बहुत सारी नेशनल असेंबलीज की सीट्स जो ओवरसीज के ऊपर बेस करती हैं। तो एक और चीज मैं भूल रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट सी मैंने इनसे बात करनी थी, तो ये अच्छा एक मिनट IMF वाली बात कर लें, फिर मैं मेरे ध्यान में आ जाएगी बात। अंजम भाई मैं आपको जो है ना ओसी भाई से मिलवाता हूँ। ये हमारे ओसी भाई हैं, ये अमेरिका से हैं और ये बड़ी जबरदस्त यानी कि इनका नॉलेज है और आप सुने ही नहीं, और ये आपको बताते हैं कि कैसे इफेक्ट होगा ये आपने क्या कहा था ये वाला IMF। जी ओसी भाई जी बिल्कुल जी, मैं थोड़ा सा बिल्कुल इनको बताता हूँ। एक तो IMF हम अक्सर इसमें हमारी तो ये जो टिकटॉक की है ब्रॉड या और भी यहाँ पे हमारी जो दूसरी ब्रॉडें हैं टिकटॉक पे, तो उस पे हम ये थोड़ी सी जो अनाटमी है इसकी, जो आपके बैन अवी मुआशी अदारे हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इस पे हम बातचीत करते रहते हैं कि IMF जैसे हम कहते हैं, IMF जो है वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है ना। ये अमरीकी खारजा पॉलिसी का एक टूल है, ठीक होगी बात। तो मौजूदा जंगी हालात में जैसे आपके खित्ते के हालात हैं, जो खान साहब को सैक किया गया, इनकी रजीम चेंज की गई, तो वो इस वजह से नहीं की गई कि इन्होंने कोई पाकिस्तान में गली ठीक नहीं बनाई, नाली ठीक नहीं बनाई, या मेरे यहाँ आपके घर के बाहर कोई नलका नहीं लगाया खान साहब ने, इस वजह से इसके कोई लोकल डायनामिक्स नहीं है। खान साहब की रजीम चेंज के और खान साहब इस वक्त अगर सलाहों के पीछे बैठे हैं, और ये जितना 2 साल में पाकिस्तान के अंदर जितनी तबाही और बर्बादी हुई और आइंदा भी अगर होगी, तो इसके सारी इंटरनेशनल डायनामिक्स, कोई लोकल डायनामिक्स नहीं है इस चीज का, ठीक है। आप खित्ते के देख लें, जैसे रेड सी को देख लें, ये अबनाए हरमस के अंदर जो भी हौसी बागियों के साथ ये सारी डेवलपमेंट्स आप देखें। कहने का मतलब है कि इस वक्त CIA की और पेंटागन की और इवन वाशिंगटन की यानी व्हाइट हाउस की प्रायोरिटी पाकिस्तान के हवाले से उनकी बड़ी साफ सी प्रायोरिटी है कि उनको जो सूट करती है, उनको जो चीज US को जो सूट करती है इस वक्त खित्ते के हालात के हवाले से, जो चीज वो वन विंडो ऑपरेशन उनको सूट करता है पाकिस्तान में, राइट। बड़ी लंबी चौड़ी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और बड़े लंबे चौड़ी रिस्ट्रिक्शंस ये उनको सूट नहीं करती उनकी पॉलिसी को, राइट।
तो IMF ने अगर इनको दिया है, मैंने कल भी ये बात की थी कि अगर ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाते हैं तो इनको अगली किस्त मिलेगी, यानी $1.3 बिलियन इनको मिलते हैं अगर फेयर फ्री इलेक्शन करवाते हैं। अगर ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवाते तो इनको अनाम के तौर पे वो 2.6 बिलियन डॉलर देंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा, राइट। इनको ये IMF इज आउट ऑफ क्वेश्चन, इस पे हमें नहीं फोकस नहीं करना चाहिए। तो फहीम भाई अगर इजाजत दें तो एक छोटा सा सवाल है आपसे सर, आज के टिकट्स के ऊपर। एक मिनट ओसी भाई जी। अंजम भाई जी बिल्कुल सही हो गया। एक तो चीज है मोइन भाई ने मैं हैंड रेज किया, मैंने दूसरी बात है ये फहीम साहब से ये करनी थी कि कुछ हलकों के अंदर ये भी मेरे एक दोस्त हैं वो चले गए, शायद लेफ्ट हो गए थे जैक साहब, तो वो चले गए, तो उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि ये पार्टी जो है ना हाईजैक हो रही है, PTI की बात कर रहे हैं। दूसरा जो टिकट्स अभी कुछ हलकों के ऊपर मिले गए हैं नेशनल असेंबली के, बेसिकली हमारे कंसर्न है, तो उनके ऊपर ये है कि कुछ मीडिया के ऊपर सर्कुलेट भी कर रहा है, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि ये बंदे हैं, इनको जनाब कैसे टिकट दिया गया है, तो उस मतलब बेसिकली सीरियस कंजर्वेशन है उनके ऊपर, तो इसके ऊपर फहीम साहब को आइडिया है, बाकी ये करें फिर शायद मोइन भाई ने भी बात करनी थी। जी फहीम भाई जी बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि बिल्कुल बहुत सारे हलकों में बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग जो डिज़र्विंग कैंडिडेट थे उनको टिकटें नहीं दी गई। उसके पीछे दोबारा कहता हूँ यही वजह है कि ये जो सारे लोगों को उठाते छुपाते डराते धमकाते थे, इनके जहन में था कि इमरान खान को बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे, हम इलेक्शन मैनेज नहीं कर सकते, तो इन्होंने बाय डिज़ाइन ऐसे लोगों को बीच में पंच इन किया है जो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। ये किसी भी ऐसे बंदे को आगे नहीं आने देंगे जो वो ये समझते होंगे कि ये बंदा खड़ा रहेगा या ये असूली तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है। और जो लोग से फॉर एग्ज़ाम्पल फैसले कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे नॉलेज में आती हैं हम बताते हैं। मैं 3-4 चीज़ों का तो मैं भी प्रीवी हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, स्पेसिफिकली सारे फैसले भी, क्योंकि पार्टी की जो भी इस वक्त की हायरार्की है, हमारे बहुत सारे वकील हजरात हैं जो कंपैरेटिवली खान साहब की एक प्रेफरेंस थी कि वकीलों को दिया जाए, क्योंकि एक तो वो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी लीगल चीज़ों को समझते हैं, तो उनका एक बेटर एज है। हालांकि खान साहब की 100% यही ख्वाहिश होगी कि जो उनके कोर लोग हैं उनको टिकट मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब अंदर बैठे हुए हैं और खान साहब के पास इन्फॉर्मेशन या तो उनकी बहनों के सूरत में जाती है या उनके वकीलों की सूरत में जाती है या उनकी बेगम उन्हें बताती है। तो जो कुछ उधर से आता है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और इसी चक्कर में कई बंदे ऐसे हैं जो डेफिनेटली डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं जिनके साथ ज़्यादती हो जाती है। लेकिन इस ज़्यादती में पार्टी के अलावा आप सही कह रहे हैं कि चेन ऑफ कमांड को पता है कि इमरान खान इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी लेगा। इनकी पूरी कोशिश है कि ये जो पिछली दफ़ा की हमारी पोजीशन, ऐसी पोजीशन हो और बीच में ऐसे लोग हों जो मनूवर करें। तो ये इस तरह की चीज़ें जो असल में ना मेरे ना आपके ना इवन पार्टी के जो लीडरशिप है, 1-2 बंदों को छोड़ के कुछ चीज़ें तो आपको समझ ही नहीं आ रही होती। मिसाल के तौर पे जब अब आप नॉमिनेशन कर रहे थे तो हमें पता था बहुत सारे लोगों की तो ये नॉमिनेशन नहीं करने देंगे, इसी वजह से बहुत सारे लोगों को कहा कि आप नॉमिनेशन डालें। तो वो अब उसे उनके पास टूल हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मार्जिनाइज करें या आपके ऐसे लोगों को आगे ना आने दें। तो ये सर मेरे भाई लड़ाई है। हमें शायद कुछ अपने दोस्तों को हम शिकायत कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि उनके कंट्रोल में है। 2-4 वाक़यात ऐसे हो सकते हैं जो हमारी नज़र में आया, हमने बताया, सोशल मीडिया पे बात हो रही है, तो ये इस तरह की बात है। और सिर्फ एक बात कहूँगा, यहाँ पे हमारी ब्रॉड पे यंग मैन आता था, अली क्या नाम था, मेरे ख्याल में BFT भाई मुझे बताएंगे। तो जब वो आता था तो वो लिखता था कैंडिडेट सो एंड सो मुल्तान से था।
ٹھیک ہے، اب جب اس کی نامینیشن بھی ہو گئی، اس کو ٹکٹ بھی مل گئی، ینگ مین تھا، لیکن اس نے ایک ایسا کام کیا جو میری نظر میں بہت اچھا عمل تھا اس کا. کہتے ہیں نا بعض دفعہ آپ کا کام کیا ہوا آپ کی عزت دے جاتا ہے. ہم سب اس بندے کو بڑا اس طرح ایڈمائر نہیں کرتے تھے کہ یہ اپنی شو بازی کرتا ہے یا اپنے چکر میں رہتا ہے. اس نے انصاری تھا سر، جی انصاری. جی علی انصاری بھائی، علی انہوں نے علی انہوں نے کیا کیا ہے، ہماری ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کے ایک اور کینڈیڈیٹ اس کی بھی سیٹ اس کے حق میں بیٹھ گئے، وچ از اے ویری گڈ ایگزامپل. ٹھیک ہے، شاید ان کی اپنی خواہش تو ہوگی لیکن ان کے حق میں بیٹھ گئے. تو سر اس طرح کے بھی بہت سارے ایگزامپلس آگے آئیں گے. سر لڑائی ہے ہماری اس وقت چین آف کمانڈ کے لوگوں سے، ہمارے سارے ایول ہمارے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں. تو اٹس اے ٹف فائٹ، لیکن ہم وہ لڑیں گے انشاءاللہ. سو باقی اوبیسلی جی ہم فہیم بھائی، اس میں تھوڑی سی ایڈ کر لیجئے گا، میرا سوال بھی اسی سے ریلیونٹ ہے اگر آپ جی ٹھیک ہے بولیں. جی میرا یہ ہے کہ فہیم بھائی یہ جو الیکشن ہو جاتے ہیں 8 فیبرری کو ہمارے، اور بلے کا نشان بھی نہیں لیتے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے سپوز کر لیتے ہیں کہ بلے کا نشان بھی ہمارے پاس رہتا ہے، الیکشن بھی ہو جاتے ہیں، 2/3 ووٹ بھی عمران خان صاحب کو پڑ جاتا ہے، اور جو ابھی ٹکٹس آئے ہیں یہ کینڈیڈیٹ عمران خان صاحب کے نظریے کی وجہ سے اور یہ سارا جو کچھ ہے اس کی وجہ سے 2/3 جو پاکستانی ہیں وہ ان امیدواران کو اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک تاثر یہ ہے کہ 40 سے 50% کمپرومائزڈ نامینیشنز ہیں، 40 سے 50%. تو اس کی کیا آؤٹ کم ہوگی؟ یعنی کہ اسمبلی میں جب ان کو لے جائیں گے، عثمان بزدار کو اسمبلی میں آپ لے گئے، آپ اس طرح کے سارے جتنے کمپرومائز ہیں، تو یہ کیا آپ اس کی کیا فارمیشن آگے جو پاور پولیٹکس ہوگی 50% کمپرومائز کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ یہ مجھے تو اس جی کی جی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، میں اس کا جواب دیتا ہوں. لیٹ سے کہ میں آپ کے ہی آئیڈیا کو پکڑ لیتا ہوں کہ ایسے ہی ہوگا. دیکھیے، دو باتیں ہیں. آپ ہر طرح کے ایول سے لڑ رہے ہیں. اچھا، میں باقی لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں کسی اور کی پوزیشن لے رہا ہوں، کیونکہ اگر کسی نے اور نے بات کرنی ہے تو بے شک کر لیں. ایک بات بیفور اینی بڈی ایلس فرگیٹ، کل ہمارا ورچوئل جلسہ ہے جس میں شندانہ گلزار ان کی بھی نامینیشن ہوگی ہے، زلفی بخاری، بہت سارے ایسے نام جو خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں آئیں گے. اور یہ سلسلہ ہم نے کل سے شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ہم بہت سارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو لے کے آئیں گے تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں. تو کل آپ لوگوں نے میکسیمم لوگوں نے اس براڈ پہ آنا ہے. وہ اس کا ٹائم ہے پاکستان کا 8 بجے سے لے کے میرے خیال میں وہ 11 بجے تک چلے گی. تو میرے خیال میں بنتے ہیں 8 بجے 3 بنتے ہیں، 4 بنتے ہیں کیونکہ آج کل 5 گھنٹے ہے. 3 بجے آفٹرنون سے لے کے 4 5 6 میکسیمم 6:30 تک جائے گی. عابد بھائی کی براڈ تھوڑی سی لیٹ شروع ہوتی ہے، اور بھی براڈیں پلیز آپ کوشش کریے کہ وہاں پہ آئیں، کیونکہ یہ ہم کریٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جتنے بھی ڈیفرنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو. میں فہیم بھائی میں کل کھول رہا ہوں سر 3 بجے. ٹھیک، اور آپ اسے شیئر کریں، آپ اسے اسپیسیفکلی اچھا، پورے آپ جو جواب دے لیں اس کے بعد میں بات کر لیں گے. ٹھیک ہے لالا پہ بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے کہنے کا مطلب جو اوسی بھائی آپ کہہ رہے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس پارٹی کی ٹکٹ ہوتی ہے، تو پارٹی میں اگر کوئی بھی بندہ سے فار ایگزامپل کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پارٹی اس سے نامینیشن بھی واپس لے سکتی ہے. یہ ٹول بھی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے، سو اس طرح کے بہت سارے ٹول ہمارے کام آئیں گے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب نے کیونکہ رائٹ مین فور رائٹ جاب، آپ کو پتہ ہے آئی ایم ناٹ فاؤنڈر آف عثمان بزدار، لیکن جب عثمان بزدار کو انہوں نے لگایا تھا تو اس کے ساتھ شہباز گل لگایا تھا. اب اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اب میرے جن سے ہے نا فون بج رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ بات کریں تو میں دوسرے فون اٹھا ٹھیک سکتا ہے ہوں. جی، آپ اپنا فون سنیں تو پھر بعد میں بات. جی انجم بھائی، آپ نے سنا تو انشاءاللہ کل جو ہے نا، میں اگر ہمارا اس سے جلسہ ختم ہو گیا تو پھر میں آپ کو ملاؤں گا ان سے، اپنے دوستوں سے. کیا خیال ہے؟
بالکل ٹھیک ہے، یہ معین بھائی سے تھوڑی سی بات کر لیں پھر ہم کلوز کرتے ہیں جناب. آلریڈی میں آپ کے لیے ویٹ کر رہے تھے اور تو جی کچھ نہیں ہے باقی. جی معین بھائی بی ایف ٹی بھائی بس میں نے عابد بھائی اتنا ہی بتانا، میں نے آپ کو ڈی ایم کر اچھا دیا السلام علیکم. تو پلیز وہ اس میں کر لیجیے گا بس باقی تھینک یو. اچھا بی ایف ٹی بھائی آپ معین بھائی سے بات کرنا چاہیں گے؟ جی جی معین بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہمارے لائک کوئی کوشچن میرے بھائی؟ نہیں کوشچن نہیں ہے، یہ آپ کو انہوں نے فالو کیا ہے اور یہ اسپیس اچھا پہ آنا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں ٹک ٹاک پہ. وہ تو سمپل طریقہ ہے، آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور عابد بھائی کو فالو کریں. عابد بھائی جہاں ہوں گے ہمیں وہیں آپ پائیں گے انشاءاللہ. ساری ٹیم عابد بھائی کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے. میں آپ کو ڈی ایم کر دوں گا، ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے معین جی بھائی، شکریہ. اوکے جی آپ تھینک آئیں، یو. مگر ایک شرط ہے ہماری ٹیم جوائن کرنے کے لیے نا، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیم ٹک ٹاکر. ایک شرط ہے بھائی، آپ اگر سننا چاہیں تو. سنا دو سنا دو دیکھو سنا دو. آپ کو پتہ ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں دیر از نو فری لنچ، انگریزی میں کہتے ہیں نا مفت لنچ کہیں نہیں ملتا. تو یہاں پر بھی آنے کے لیے نا دو کام آپ کر سکتے ہیں، چوائس ہے آپ کے پاس. ایک تو یہ جیسے عابد حسین کی آئیڈیا ہے نا، اس کے پیچھے 3 درخت لگے ہیں، یا تو آپ نے 3 درخت لگانے ہیں، یہ آسان طریقہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ PTIoverseas.com میں جا کے آپ نے 5 پاؤنڈ عمران خان کو ڈونیشن دینا ہے. چوائس آپ کی ہے میرا بھائی، مائنڈ نہیں کرنا. نہیں، وہ آلریڈی وہ ڈونیٹ کرتے ہیں، اور مذاق انشاءاللہ کرو یار، کریں گے. مذاق ہمارے کر رہے بھائی ہیں، آپ آئے نہیں. زبردست. اچھا بھائی ایک کام کریں، یہ ہمارے اوسی بھائی آپ کو ایک میسج دیں گے، آپ پاکستان میں تو آپ پاکستانیوں کو یہ میسج ذرا پہنچا دیں، ٹھیک ہے؟ اگر 2 منٹ ہمیں دیں. اوسی بھائی آپ اویلیبل ہیں؟ اس طرح ہے کہ کل یا پرسوں کر لیں گے، کیا خیال ہے؟ یار کل ابھی پرسوں تک لوگوں نے کل وہ میرا پرسوں خیال ہے تک بی کوئی ایف ٹی گاڑی بھائی خرید انہوں نے لے، کوئی جانا، گھر خرید لے اگر تو پھر انہوں کیا نے ہوگا؟ کلوز کر انہوں دی ہے نا اپنی نے بی ایف اسپیس. ٹی بھائی انہوں نے اسپیس بند کرنی تھی، ہاں میں لیٹ گیا ہوں، میری وجہ سے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اس وقت. تو یار کل 2 منٹ خان کے لیے اسپیس چھوڑ دینا، 2 منٹ ویٹ کر لیں. چلو 2 منٹ آپ کچھ جی انجو بھائی یار سن ریکویسٹ لو کرتے یار ہیں بھائی، ہم میرے ریکویسٹ ساتھ. کر سکتے ہیں، ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں اپنے بھائی کو اگر وہ سننا چاہے. جی انجو اجازت ہے بھائی میرا آپ بھائی؟ انجو بھائی بولے جی گے. جی آپ کریں بات. بیسیکلی ہمارے پاس تو پاکستان سے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، سارے اوورسیز ہی ہیں. آپ کریں بات، بسم اللہ. یہ سارے ٹھیک اوورسیز ٹھیک ہو بیٹھے گیا. ہیں. اچھا بھائی جان، ہم 2 پوائنٹ ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. وہ چندہ وندہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا. ہم چاہتے ہیں یہاں یو کے سے جتنے ہمارے یا اوورسیز جتنے ہمارے بھائی بہن بیٹھے ہیں نا، تو ہم ان سب کو انکریج کرتے ہیں. یہ تقریباً 2 سال ہونے کے قریب ہیں. ہم انکریج کریں، جب سے خان کی حکومت گئی ہے اور پچھلے کچھ مہینوں میں ہم زیادہ پش کریں کہ ریمیٹنس کو ہم زیرو آؤٹ کریں. زیرو پاسبل نہیں ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے بھائی بہن جو ہے نا پاکستان کم سے کم ریمیٹنس بھیجیں، اور اگر بھیجنا بھی ہے تو بینکنگ چینل سے نہ بھیجیں، وہ کسی بھائی بہن کے ہاتھ بھیجیں اگر کوئی جا رہا ہے جہاز میں یا سو اینڈ سو فورتھ. پلس دوسرا جو ہے وہ اب آپ کو کیا کہتے ہیں اوسی بھائی بتائیں گے دوسرا. جی اوسی بھائی اوور ٹو یو. جی بالکل، ریمیٹینسز والی آپ نے بتا دی کہ ریمیٹینسز ہم کوشش کریں کہ کم سے کم بھیجیں، اور اگر بہت ہی باشد ضرورت ہمیں بھیجنی ہے تو وہ ہم نان بینکنگ چینل کو یوز کریں، رائٹ. مثال کے طور پہ ہنڈی کے ذریعے بھیج دیں، یا کسی پاکستانی بہن بھائی سے یہاں دے دیں پیسے اور وہاں لے لیں آپ. دوسری ہماری ایک، ویسے یہ تو زیادہ ریلیونٹ تھی ہماری پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے، کہ وہ ہاؤ دے کین کنٹریبیوٹ. یہ تو ہم اوورسیز ہیں کہ ایک سسٹم کو جسے کہتے ہیں کہ اکانومیکلی اس کو کلچ ان کرنے کے لیے سسٹم کو ہمارا، یعنی کہ سکویز کرنے کے لیے اکانومی کو، یہ ہماری ایک میجر تھی جو ہم دے سکتے ہیں. اور جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر. تو ہماری یہ تجویز تھی کہ وہ جو آپ کی معاشی ایک والیوم ہے، یعنی اکانومک ایکٹیویٹی ہے پاکستان کے اندر، یعنی خرید و فروخت کا جو حجم ہے اس کو کم کیا جائے، ٹھیک ہے. یعنی اگلے 2 ماہ کے لیے مثال کے طور پہ آپ نے ایسی تمام اشیاء ضرورت جو آپ کی بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، ثانوی ضرورت کی ہیں، کوئی ٹی وی آپ نے لینا ہے، کوئی بائیسیکل آپ نے لینی ہے، کوئی سلائی مشین لینی ہے، کوئی واشنگ مشین لینی ہے، کوئی گاڑی لینی ہے، کوئی گھر کو آپ نے ایکسٹینڈ کرنا، مرمت کا سامان، یعنی ایسی کوئی بھی چیز جو آپ 2 ماہ میں بغیر اس کے گزارا کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ ملتوی کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو اقتصادی یعنی کہ سرگرمی ہے وہ نیچے ہوئے گی، یعنی کہ جو معاشی اشاریے ہیں وہ نیچے آتے ہیں، اور اس سے اوورآل اکانومی، ظاہر ہے میں
یعنی کہ جو بندہ خود پہ، جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک روزے کی صورت میں ایک انسان ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ہم ان کو یعنی سکویز کر سکتے ہیں، اکانومیکلی ان کو سکویز کر سکتے ہیں. مقصد صرف یہی تھا ہمارا کہ ان کو فیئر اینڈ فری الیکشنز جو ہیں ان کی جانب ان کو لے کے آیا جا سکے، اور یہ ہمارا اس میں مقصد تھا. جی بی ایف ٹی بھائی، میرا حال ابھی بی ایف ٹی بھائی ہم نے کافی اس پہ بات کر لی ہے. تھوڑی سی جو ہمیں ابھی لالا بھی بیٹھے ہیں نیچے، تو ہمیں نا تھوڑا سا اس کو چینج کرتے ہیں، اس کو سبجیکٹ کو. تو جی ہاں جی سر، بالکل بالکل. جی جی بالکل. میں آپ ادھر سے اجازت لے لیتا ہوں، پھر ہم جی جو جی جی چلتے ہیں. آپ اجازت لیں ہماری طرف سے. اللہ حافظ. ہم یہاں پر ٹویٹر پہ ٹک ٹاک پہ کہاں واپس جا آتے رہے ہیں. جی ہیں؟ جی کہاں؟ نہیں لالا وہ کچھ اور جگہ پہ تھے، وہ کسی اور جگہ پہ ہم اٹیچ تھے، اب واپس ہم ٹک ٹاک پہ آ گئے ہیں. ٹھیک وہ ہو گیا؟ پتہ ہے بی ایف ٹی جب سے ہم نے براڈ شروع کیا نا، ہم نے بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ 60-70% آف اوور ٹائم ہم نے نا آج وہ سے ایسے سبجیکٹ بات کر لی ہے جو معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں غیر ضروری. آج ہمیں نا ٹکٹس کے اوپر جو یہ نامینیشن ہوئی ہیں نا، ایگزیکٹلی بالکل ان زبردست. ٹھیک پہ ہے، ہمیں بالکل آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ. بات کرنی ہوگی، اور اس کو ہمیں جسے کہتے ہیں نا کہ ریت میں گردن نہیں ڈالنی ہم نے اس سبجیکٹ کے اوپر ہم نے سے بات کرنی ہے. میں نے آتے ساتھ یہ ٹاپک انیشیٹ کیا تھا، اس کے نیگل بھی بیٹھا تھا ہمارے پاس. اس کی کانسٹیٹوئنسی کے اوپر بڑی گہری نظر ہے، لالا کی بھی ہے، میری بھی تھوڑی سی ہے، باقی بھی فہیم بھائی سے بھی میں نے یہ سوال اسی لیے کیا تھا کہ ہر کانسٹیٹوئنسی کو تھوڑا تھوڑا سکویز کیا جائے، کیونکہ تاثر یہ ہے اس میں بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ابھی ہم نے 2 4 5 کی بات لالا کے ساتھ میں نے کی کہ 40 سے 50% نامینیز جو ہیں وہ کمپرومائز ہیں. اگر بسم اللہ اچھا 40 سے کرتے میں ہیں. 50 اس چلیں. پرسینٹ میں کمپرومائز نامینیز کے میں ساتھ آپ چھوٹی سی الیکشن میں بات، جاتے ہیں تو آپ کیا اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جی اوور ٹو اچھا بسم اللہ کرتے ہیں اوسی بھائی میں اوسی اس میں بھائی. چھوٹی سی بات کروں گا، چھوٹی سی بات جی شور اگر شور مجھے بول ایک بول منٹ اجازت رہے ہو. ہیں ایک بھائی. منٹ ایک منٹ ایک منٹ. ابو حمدان بھائی آپ بات کریں، پھر ہمارے ساتھ یہ نئے بھائی آئے ہیں، ان کو مائک اوپن کرتے ہیں. مگر آج بھائی آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، آج ہم کوئی سیریس باتیں کر رہے ہیں تو پلیز آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. آج ہمارے پاس فہیم بھائی ہیں اور لالا ہے، تو آج ہم نے تھوڑی سیریس باتیں کرنی ہے، تو آپ کو تھوڑا سا موقع دیں گے کیونکہ پہلی بار آپ آئے ہیں. پہلے ابو حمدان بات کریں گے. اوور ٹو یو ابو حمدان بھائی. جی سر، اچھا سب سے پہلی بات جہاں تک ٹکٹوں کا سوال ہے سر، میں چاہتا ہوں کہ جی 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 بھائی جی جی کون بول رہا ہے؟ بات کروں میں؟ اچھا سر، ٹکٹوں کا جہاں تک سوال ہے سر، ٹکٹیں ہمیں پارٹی ہائی جیکٹ کے اوپر بھی ان کے ریزرویشن ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے بھائی، یہی سبجیکٹ ہم بات کر رہے ہیں. جی اچھا ادھر سے آواز آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، جہاں تک ٹکٹوں کا سوال ہے سر، ہم لوگوں نے فوکس کرنا ہے الیکشنز پہ. پہلی چیز، ہم لوگوں نے ٹکٹ جس کو بھی مل گئی، ہم لوگوں نے کیا، ہمارا ایم کیا ہونا چاہیے، ہم لوگوں نے الیکشن جیتنا ہے. ٹھیک ہے، باقی رہی بات، آپ کو پتہ ہے جس طرح سے لوگ لوٹے بھی ہوئے ہیں، جو لوگ ادھر سے ادھر بھی ہوئے ہیں، تو اس کو ڈی سیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ہمارے کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری چیز سر، خان صاحب ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، انہوں نے اپنا پورا ہوم ورک کیا ہوا ہے. اس کا بیک اپ پلان بھی ہوگا انشاءاللہ. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جن کو نہیں ملی اس میں سے کئی لوگ آزاد بھی ہوں گے جو کہ ہمارے اصل امیدوار ہوں گے انشاءاللہ. سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. کیا خیال ہے لالا؟ اچھا ابو ٹھیک ہو گیا. ابو حمدان بھائی آپ کا کوشچن آ گیا. لالا عنایت آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے کوئی بھی ٹکٹ خود فائنل نہیں کیا. ایسے ہی ہے لالا عنایت، آپ جی سے شروع بالکل کرتے ہیں. لالا بالکل. 1 منٹ. اس کی میں جی 1 منٹ. وضاحت تھوڑی سی کر لالا دوں. 1 منٹ. لالا 1 منٹ پلیز. آپ کی اور فہیم بھائی کی اور اسی کی ابھی بات ہوگی، ہم آرام سے سنیں گے. پہلے یہ نئے بھائی ہمارے ساتھ آئے، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، عبدالسلام. تو پلیز آپ اپنا مائک کھول کے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرائیں، پھر آپ ہمیں بتائیں کس پارٹی سے آپ کو پیار محبت ہے یا سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ کا اگر کوئی کوشچن ہے وہ بتائیں. اوور ٹو عبدالسلام بھائی. جی السلام علیکم. تمام جتنے بھی اس وقت اس براڈ میں موجود ہیں، اور مجھے عنایت اللہ بھائی بھی، فہیم ملک صاحب بھی سب مجھے جانتے ہیں. اور میں پہلے جو ہے یارکشائر ہمبر سائڈ جو ہمارے یہاں کا ریجن ہے یو کے کا، اس کا میڈیا ہیڈ بھی رہ چکا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہڈس فیلڈ جو یارکشائر کے اندر ہے، اس کا میں انفارمیشن سیکرٹری بھی پی ٹی آئی کا رہ چکا ہوں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ کس پارٹی سے ہے آپ کو لگاؤ ہے، تو وہ تو آپ کو میری جتنی بھی ڈیزگنیشن میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے پتہ چل گیا ہوگا.
फ़हीम मलिक साहब तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, उन्हीं की टीम का मैं हिस्सा भी हूँ। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन आपने अभी पूछा है कि क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा। मुझे नहीं पता कि दो भाई बात कर रहे थे पाकिस्तान रेमिटेंस जो है वो ना भेजने के ऊपर, और बता रहे थे डिफरेंट के अगर भेजना भी चाह रहे हैं तो हुंडी या हवाले के ज़रिए या किसी और के चैनल के थ्रू आप भेज सकते हैं, लेकिन बैंकिंग चैनल के थ्रू ना भेजें। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ इस सेंस में करूँगा कि ठीक है, हम नहीं चाहते कि जो इस वक्त अच्छा लगता है भाई गिर गए हैं। जी इनायत लाला, बैक टू यू। ओसी भाई आप क्वेश्चन करें। जी मेरा नायत वाला सवाल वही है कि हम जो, ठीक है, अबू हमदान भाई की बहुत अच्छी बात है कि अब जो फैसला हो चुका है वो बेशक कॉम्प्रोमाइज्ड उम्मीदवारान भी हैं उसमें 40-50%, तो वो कोई मसला नहीं, उनको आप वोट दें, असेंबलियों में लेके आए, और कल को अगर वो गड़बड़ करेंगे तो हम उनको डी सीट कर देंगे। तो क्या समझते हैं कि ऐसा, पहले तो देखें ना आपने राजा रियाज को जैसे डी सीट किया वैसे ही करेंगे हम क्या? नहीं वो देखिए बकरा मंडी लगाई थी सिंध हाउस में, तो एक तो ये बात है, तो इस पे आप क्या कहते हैं लाला? जी बहुत ज़बरदस्त सवाल है, और अबू हमदान भाई को थोड़ा सा मैं इसका तरीक़ेकार बताता हूँ। पहले तो ऐसे हो नहीं सकता, डी सीट आप किसी को नहीं कर सकते, और फिर वो आपको डी सीट का, बल्कि वो आपकी लीडर बन सकते हैं एक तरीके से। वो कैसे कि जब 41 और 51 की बात आती है ना, कि जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है और फॉरवर्ड ब्लॉक की अक्सरियत हो जाए, यानी एक सीट भी उसका बढ़ गया, तो आपके 49 हो गए, उसकी 51 हो गए, तो पार्टी फिर उनकी होगी। ये भी जहन में रखिए। से आप डी सीट करने की बात करते हैं, डी सीट को तो छोड़ दिए, वो आपसे पार्टी भी ले लेंगे, वो फिर चेयरमैन अपना बनाएंगे, वो उनका कानूनी हक होगा। अपोजिशन लीडर या जो भी होगा वो उनका होगा। जो फॉरवर्ड ब्लॉक की अक्सरियत ही उनको अक्सरियत मिल जाएगी। यानी आपको पता है, ये तो रवायत है हमारी, लोटा बनना। तो जो साहब आपके सामने ज़ाहिर है कि एक आदमी लोटा है, उसको टिकट मिल रहा है, तो उसको तो आप जितना आपका ज़ोर चल सकता है तो आप चलाएं, हमारे इख्तियार में तो कुछ नहीं है। बाकी रही बात कि इमरान खान का, इधर मैं कमेंट लिख रहा कि क्या वो नहीं देख रहे? नहीं जी, वो नहीं देख रहे। उसकी वजह है, उसकी वजह है कि परसों जब इमरान, कल था या परसों, जब वो लोगों के वो ले गए नॉमिनेशन, 2-3 बंडल थे, तो वो उससे रोके गए। यानी जो सुप्रीडेंट जेल था उसने उसको जाने नहीं दिया एक चीज़। तो वो कितनी सीटों का, 800 लोगों को याद करते कि 800 से ऊपर लोग हैं, किन किन का नाम वो याद करते, या जो भी है। बहरहाल हम इस वक्त वो फैलाना नहीं चाहते, जो मुझे कुछ ना कुछ बातों का पता है, मैं वो बात इस वक्त नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल कंपनी के लोग मौजूद है बीच में, और उसका आपके पिछले प्रोग्राम में जो जिक्र हुआ। लेकिन एक कल जो होने वाली बात है, मैं इस मौजू से थोड़ा हट की भी बात करता हूँ, वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुबह केस लगेगा, हो सकता है कि बैट वो आपको दे दे। और वो किस लिए देंगे? वो इसलिए देंगे कि वो कहते हैं कि इतनी बदनामी तो मेरी हो रही है, क्योंकि वो बदनाम तो है, ठीक है, वो तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी पता चला है कि पीटीआई ने, वो 3 पार्टियों को आप छोड़ दे, पीटीआई ने अपनी भी एक पार्टी रजिस्टर की हुई है, जो अभी तक किसी के नाम पर है, वो ज़ाहिर नहीं हुए। तो कल का दिन बहुत ही अहम है, और उसमें ये भी याद रखिए कि कल का जो भी उम्मीदवार जाएगा ना, तो उसको ये देखना चाहिए कि कम से कम 500-600 लोग अपने साथ ले जाए, क्योंकि जो आखिरी दिन है, उस आखिरी दिन पर बहुत कुछ हो सकता है। यानी कि आपका सीट बग़ैर पीटीआई का भी हो सकता है। यानी वो ये काम भी कर सकते हैं कि आपको जैसे उठाया गया नॉमिनेशन के वक्त, वही काम कल भी होगा। ये आप जहन में रखिए। ये सारे कुछ है। ये लाला हाँ। नीचे क्वेश्चन आया है, शोएब शाहीन, उमर अयूब और बैरिस्टर गौर ने पार्टी के जलसों का आगाज क्यों नहीं किया? पहले आप आंसर दे, फिर फहीम भाई के लिए। मेरे ख्याल से दोनों पॉलिटिकल आंसर हैं। वो जिन्होंने आगाज किया था ना, अब मैं क्या बताऊं इस ब्राड पर, मेरे बताना चाहिए, जो हकीकत है उसको बताओ। जो किया था मरवत ने, उसके साथ क्या हुआ? इस पार्टी के अंदर से उसके साथ क्या हुआ?
آپ بتائیں کیا ہوا، مجھے تو نہیں پتا، آپ وہ بتائیں۔ لالا جی آپ کھل کے بولے وہ جو بھائی وہ کیا ہوا، اس کو اس سے صدارت چھینی گئی، ٹھیک ہے، اس کو تو جب وہ کمیٹی میں بیٹھنے لگا تو وہ پہلے کھڑا رہا، بعد میں کسی نے کہا اس کو کرسی دے دو، وہ ہم نے سارے وہ ویژول دیکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیے میں اس کو نہیں جانتا شیر افضل مروت کو، لیکن حقیقت ہے اس نے جو موومنٹ شروع کیا تھا وہ کسی کو اچھا نہیں لگا، اور جس کو اچھا نہیں لگا انہوں نے پھر کس کے ذریعے کیا کیا، یہ چیزیں دیکھیں، یہ تاریخ بن رہی ہے، ہر آدمی کی تاریخ بن رہی ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کے اندر ہے یا پی ٹی آئی کے باہر دشمن ہے، سب کی تاریخ بن رہی ہے۔ اور انشاءاللہ میں جو کچھ کہتا ہوں یہ نہیں کہ میں علم غیب رکھتا ہوں،